مراد حضرت مولانا محمد رضوان عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار فرمائیں۔ میں حضرت والا کا ایک شعر کے ساتھ استقبال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ حضرات سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر اجازت دیجئے انشاءاللہ کہ وہ جو بات کرے تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ جو بات کرے تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، اور ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اردو زبان و ادب کے مشہور استاد عظیم، مشہور استاد حضرت مولانا رضوان صاحب آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر الى آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه المناسبة السارة حیث قال لعلی عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا لیلہا وصوموا نہارہا الى آخر الحدیث۔ بہت خوبصورت ہے میرا وطن، بہت خوبصورت ہے میرا وطن، محبت کے بہتے ہیں گنگو جمن۔ بہت اچھے۔ صدر مجلس، معزز علماء کرام اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے حالیہ نگر پالیکا کے ادھیکش اور جملہ واڑا ادھیکش، چونکہ میرا بھی تعلق سیاسی گھرانے سے ہے، گرچہ میں سیاست نہیں کرتا، غالباً میرے بڑے بھائی جناب عبدالغفار صاحب کو کون نہیں جانتا۔ جناب عبدالغفار صاحب ابھی 2 ٹرم سے مستقل عہدے پر ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے والد محترم بھی 15 سال نربرود وہ پردھان رہے ہیں۔ میں نے یہ جو باتیں کی کوئی تعریفی نہیں، تاکہ ہمارا تعلق اہل سیاست سے مضبوط ہو جائے۔ چونکہ یہ جو مجلس ہے بہت خوبصورت ہے میرا وطن، محبت کے بہتے ہیں گنگو جمن۔ ہمارے پاس ایک طرف علماء کی ٹیم ہے، ایک طرف نوجوان ہے، ایک طرف اہل سیاست ہیں، برادران وطن ہیں، محبین وطن ہیں، اور سامنے پردہ نشی ماں اور بہن ہیں۔ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر نہیں رہوں گا، اس لیے کہ یہ اجلاس عام والا مجمع تو ہے، لیکن مجمع مشکل ہے، اس میں ایک چنبیلی بھی ہے، ایک لال گلاب بھی پھول ہے، طرح طرح کے پھول ہیں اس میں، تو ان سب کی رعایت کرتے ہوئے کچھ باتیں میں مختصر وقت میں، لمبی چوڑی کوئی تقریر آپ کے درمیان نہیں کرنا چاہتا۔ جب مولانا شمیم صاحب نے طے کیا کہ آپ تشریف لائیں
آپ آئے یہاں اور میں آتا رہتا ہوں, آپ کے درمیان حاضر ہوتا رہتا ہوں, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تو محتمم صاحب نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے, ذرا اس موقع اور مناسبت سے کریں کہ شب برات کے بارے میں اگر کچھ اظہار خیال ہو جائے, کچھ اچھی باتیں آ جائیں تو بہتر ہوگا. میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو یہ باتیں ہماری پردہ نشیمہ اور بہن کے لیے بھی ہوں گی, اور ہمارے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو نوجوان ہیں, حجاج کرام ہیں, علم دوست ہیں, کریں اسلامی بھائی ہیں, ان کے لیے بھی یہ باتیں ہو جائیں گی. میرے بھائی, ہم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے, اور یہ جو آیت ہے جو لوگ ترجمہ نہیں جانتے ہیں وہ بھی ان آیتوں کو یاد کیے ہوئے ہیں. یہ ہسٹری آف قرآن ہے. قرآن کریم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کیسے آیا, قرآن کریم کی تاریخ کیا ہے, قرآن کریم کی ہسٹری کیا ہے, قرآن کریم کس ترتیب سے آیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب آپ جھانک کے دیکھیں گے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, بے شمار آیتیں ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو جب ہم قرآن کو کھنگالتے ہیں, ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم قرآن کا ادھین کرتے ہیں, تو یہ ہمارے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے, یہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے, یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ شب قدر کے بارے میں کہی گئی, لیلۃ القدر کے بارے میں کہی گئی ہیں. یعنی رمضان المبارک جو ہمارے اوپر عنقریب آنے والا ہے, جو مہینہ برکت کا, خیر کا اور پھلدار سایہ بن کر کے ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے, رمضان المبارک, اس میں ایک رات ہے وہ لیلۃ القدر کہلاتا ہے. تو قرآن کریم آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے لیلۃ القدر کا پتہ چلتا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ادھر آئیں جلدی سے, مختصر, چونکہ وقت نہیں ہے. شب برات, یہ برات کہاں سے آ گئی؟ برات, لفظ برات, شب یہ انگریزی, یہ نہ انگریزی ہے, نہ عربی ہے, نہ نیپالی ہے, نہ ہندی ہے, بلکہ یہ فارسی لفظ ہے. اور اس کے بعد برات ہے, برات من اللہ, مستقل توبے کی شروعات. یہ سورہ توبہ کے اندر آیا ہوا یبرو, بری ہو جانا, خالی ہو جانا, پاک ہو جانا, یعنی پاک و صاف ہو جانا. تو یہ ایک فارسی لفظ ہے اور ایک عربی لفظ ہے. ان دونوں کو ملا کر کے نصف شعبان, حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شعبان کا آدھا, شعبان کا آدھا. تو قرآن کریم میں یا سنت رسول میں کہیں بھی شب برات کا لفظ ہمیں نہیں ملتا, شب برات کا لفظ نہیں ملتا. میرے بھائی, اس سلسلے میں ابھی اتفاق سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ کی تحریر دیکھ رہا تھا, اچانک نگاہ پڑی. اس سے پہلے مولانا زرولی صاحب کا پیغام دیکھ رہا تھا. اس سے پہلے تھوڑا سا موقع ملا چند دنوں پہلے یہ طارق مسعود, مفتی مسعود صاحب کا پیغام دیکھ رہا تھا. تو سارے علماء, جتنے بھی علماء تھے, ان کا پیغام دیکھا, ان کی تحریروں کو پڑھا, اور انہوں نے جو بیانات دیے ہیں ان کی روشنی میں شب قدر آپ اچھی طریقے سے سن لیجئے. یہ انفرادی عبادت ہے اور انفرادی عبادت کی دعوت دیتا ہے.
اجتماعی عبادت کو کرنے کو نہیں کہتا میرے بھائی. آج ہی اتفاق سے جب گاڑی سے چلا تو راستے میں دیکھا کمکمے لگ رہے ہیں مسجد کے اوپر جو بلب لگایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ پورے سال آپ مسجد نہ آئیں. اٹھیا کٹھیا 360، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں شب کو یعنی شب برات کو پوری رات جگ جائیں. گرچہ آپ نے اور ہم نے ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو، عصر کی نماز ہماری نہ ہوئی ہو، مغرب کی نماز نہ ہوئی ہو، اور ہم لمبی ٹوپی لگا کر کے اور کرتا جو جوگبنی سے خرید کے لایا یا قریب بیرپور سے خرید کر کے لایا، پتہ نہیں گھٹنے سے نیچے تک سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اور پھر ہنگامہ کر رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، چلو آج شب برات ہے، شب برات ہے، شب برات ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت نہیں ہے. ابن ماجہ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کی روایت ہے. یہ جو حدیث کی جو کتاب ہے، بخاری شریف کی آپ لوگوں کے لیے باتیں ہیں. بخاری شریف کے بعد، مسلم شریف کے بعد، معطا کے بعد، ابو داؤد کے بعد اور امام ترمذی کے بعد یہ نمبر آتا ہے. اس میں جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، ان میں یہ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو عبادت کرو اور دن کو روزے رکھو. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا؟ یہ کہیں نہیں ملتا. تو پھر ہم کیوں روزہ رکھیں؟ لیکن اللہ کے رسول غور سے سنیے گا، پھر دونوں باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا روزہ ہوا کرتا تھا، یا شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. دوسری بات آپ سن لیجئے، ایام 20 کے روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ 13 کو بھی رکھتے تھے، 14 کو بھی رکھتے تھے، اور 15 کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ لمبی چوڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا، مختصر طور پر آپ روزے کی دعوت نہ دیں. آپ کسی کو اجتماعی ذکر و اذکار اور مسجد میں حاضری اور قبرستان میں جانے کی اجازت نہ دیں. انفرادی طور پر اگر کوئی روزہ رہ رہا ہے تو اس کو آپ منع نہ کریں. کوئی قبرستان جا رہا اپنے والدین کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے، کوئی عورت جا رہی ہے اپنی ماں کے لیے تو اس کو منع نہ کریں. کوئی عورت روزہ رکھ رہی ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے. یہ تھوڑی سی مختصر کی روشنی کے بعد میں ڈائس پر بیٹھے ہمارے جو ذمہ دار ہیں، اہل سیاست ہیں، میں ان کے گوشے گزار بھی ایک دو باتیں کہہ دیتا ہوں. میرے بھائیوں، ہمارا جو اسلام ہے وہ مانوتا کا سندیش دیتا ہے. میں اس کے سلسلے میں ایک دو باتیں اشارہ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی سفر کر رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے مکہ سے اور مدینہ. مکہ اور مدینہ میں 400 کلومیٹر کی دوری ہے. تو جب پہلی دفعہ جب وہاں کے لوگوں نے، مکہ والوں نے آپ کو مجبور کر دیا سفر کرنے پر، تو آپ کے جو رہبر تھے وہ برادران وطن تھے، غیر مسلم تھے. میرے بھائیوں، جب اسلام آیا اور اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
से छुप छुपा के सफर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? चुपके से जा रहे थे, लेकिन उसकी निगरानी, उसकी दलाली, दलाली का मतलब नहीं समझेगा वो दलाली, दलाली का मतलब दलाल, रहनुमाई करने वाला, उसका गाइडर, उसका, आजकल टूरिस्ट लोग आते हैं, उसका गाइडर, रहबर, रास्ता बताने वाला गैर मुस्लिम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे भरोसा किया, सहाबा ने कैसे भरोसा किया, हजरत अबू बकर ने कैसे भरोसा किया। अब थोड़ा सा और आगे चलें मेरे भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसुर का नाम, ससुर का नाम क्या था? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ आया करते थे। हजरत आयशा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी थी, वाइफ थी, अहलिया थी, वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो सुबह आते या शाम में आते, कभी सुबह भी आते और कभी शाम में भी आते, लेकिन एक दफा अचानक दोपहर में आए और उन्होंने बताया कि मेरा वीजा लग गया है, यानी मुझे भी अल्लाह के तरफ से, मुझे भी भगवान के तरफ से और मुझे भी गॉड के तरफ से मक्का से मदीना जाने की इजाजत मिल गई है। इस वाक़े से पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसुर थे, उन्होंने तय किया कि हम हबशा चले जाएं। उन्होंने तय किया कि हम यहाँ से हबशा चले जाएंगे। मेरे भाई यहाँ नोट कीजिए इस बात को, पते की बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जब आपने हजरत इरादा किया क्या करने का, यहाँ से ट्रांसफर हो जाने का, यहाँ से मुंतकिल हो जाने का हबशा के लिए, तो मेरे भाइयों एक नेता थे, एक मुखिया थे, एक प्रधान थे, एक मेयर साहब थे, एक अध्यक्ष साहब थे, उनका नाम इब्ने दुगुन्ना था। उनका क्या नाम था? इब्ने दुगुन्ना था। जब उन्होंने देखा कि ये हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, ये बैरवा कंचनपुर नगर जिम्मेदार ने, इब्न दुगुन्ना ने, जो अपने गांव का मुखिया था, अपने गांव का वाड़ा अध्यक्ष था, और मेरे भाई वो गैर मुस्लिम था। किसके मुकाबले में? हजरत अबू बकर के मुकाबले। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और उनके रास्ते को रोक दिया और उनसे कहा कि अरे भाई, आप मुसलमान हैं तो क्या हुआ, आप इतने अच्छे आदमी हैं, इतने भले आदमी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप मोहतरम हैं, आप क्यों जा रहे हैं? आप जैसा आदमी न जाता है और न जाने दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि अन्नका तसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ल व तक़रिउ दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। आप तो क्या करते हैं? कीर्तों को उठाते हैं, आप मिस्कीनों की मदद करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं। कौन कह रहा है? मेरे भाइयों, बिरादराने वतन कह रहा है, एक गैर मुस्लिम कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? नया नया जो इस्लाम लाया था हजरत अबू बकर से कहा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है और उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि प्लीज आप न जाइए, आप प्लीज मत जाइए, आप रुकिए। आप जैसा आदमी, आप तो भगवान सृष्टि हैं। अभी अगर उसका तर्जुमा करेंगे तो यही कहते हैं, अरे आप जैसे भगवान महान आदमी ये बैरवा छोड़ देगा, हमारा बैरवा सुना सुना हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने कहा उसके लिए हमको जो भी करना पड़े, हमें उसके लिए प्रधान से बात करनी पड़े, हमें उसके लिए मुखिया से बात करनी पड़े, हमें उसके लिए
کریں کہ الگ الگ جا کر کے سبوں سے بات کی اور یہ کہا کہ حضرت ابوبکر اتنے اچھے آدمی ہیں جو کریں مصیبت زدہ یعنی مصیبت کے ماروں کا کم کھانے والے، سمجھے؟ تو ایسے آدمی کو نہیں نکالا جا سکتا۔ مکھیا سے بات کی، پردھان سے بات کی، تو سارے لوگوں نے کہا کہ اے ابن دگنا، ان سے کہہ دو کہ وہ نماز گھر میں پڑھیں، اور اگر کوئی اس میں آگے پیچھے کوئی بات کی تو پھر یہ جو ہمارا جو معاہدہ، جو ہمارا پیکٹ ہے، وہ یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ابن دگنا نے سبوں سے بات کی اور کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ اپنے گھر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو کریں کہ برادران وطن، گاؤں کی عورتیں بھیڑ لگا دیتی تھی، محلے کے لوگ آ جاتے تھے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جب وہ پڑھنے لگتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو وہ کان لگا کر کے سننے لگتے، وہاں کی عورتیں کان لگا کر کے سننے لگتی۔ میرے بھائیوں، تو یہاں یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا جو اسلام آیا ہے وہ مانوتا کا سندیش دیتا ہے۔ دیکھیے اس زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ میرے بھائیوں، ڈائس پر بیٹھے میں میئر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے ہر سمودائے کے لوگوں کو سماویش کیجیے، ہر سمودائے کے لوگوں کو۔ میں یہ نہیں کہتا، اچھی طریقے سے سن لیجیے، عالم بننا فرض نہیں، عالم بننا فرض نہیں، اور اسی وقت کہہ دوں کہ ڈاکٹر بھی بننا فرض نہیں، انجینئر بھی بننا فرض نہیں، وکیل بھی بننا فرض نہیں، لیکن سب بننا فرض ہے۔ کب؟ جب سماج میں عالم نہیں ہے تو عالم بننا فرض، سماج میں ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر بننا فرض، سماج میں انجینئر نہیں ہے تو انجینئر بننا فرض، سماج میں وکیل نہیں ہے تو وکیل بننا فرض ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو، مالک بننے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نوکری کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ بغیر سرٹیفکیٹ کے نوکری نہیں ملے گی۔ یہاں تو چھوڑو، قطر جاؤ، سرٹیفکیٹ کریں کہ ڈرائیو کرو گے سرٹیفکیٹ، کسی کمپنی میں ملازمت کرو گے سرٹیفکیٹ، اس لیے طے کر لو کہ بھوکا رہیں گے، اور لیکن شکشا ہمارا ادھیکار ہے، شکشا لے کے رہیں گے۔ کریں کہ اب بغیر پڑھے ہمارا گزارا نہیں، اب ہم بغیر پڑھے ہمارا گزارا نہیں۔ تو میں میئر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اس مدرسے کی طرف توجہ دیجیے، اور یہاں جو قابل بچے ہیں، ہوشیار بچے ہیں، اچھے بچے ہیں، جو فاسٹ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو اپنی طرف سے، نگر پالیکا کی طرف سے، گاؤں پالیکا کی طرف سے آپ ان کو اسکالرشپ دیجیے، ان کو موقع دیجیے، ان کے اٹھان کے بارے میں بھی آپ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گنگا جبنی تہذیب ہے، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے میرا وطن، محبت کے بہتے ہیں گنگو جمن، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔